عورت حیض کی حالت میں ہے، مرد کی پیار کی شدت بہت زیادہ ہے، اس کی حاجت پورا کرنا بہت زیادہ ہے، اگر وہ حاجت پوری نہیں کی اس عورت نے تو وہ گناہ میں پڑ جائے گا، وہ جو ہے راستے سے بھٹک سکتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے عورت اپنے حیض کی حالت میں ہو تو شوہر اپنی بیوی کے جسم کے کس حصے کو چھو سکتا ہے، پیار کر سکتا ہے، ہونٹوں کا پیار کر سکتا ہے کہ نہیں، گردن کا پیار کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ جسم کے دیگر جو اعضاء ہیں ان میں سے کہاں تک کی اس میں شریعت نے حد بندی لگائی ہے۔ شریعت نے حد بندی لگائی ہے، قرآن میں تو ہے کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، کہ جب حیض کی حالت میں عورت بیمار ہے، کمزور ہے، بیماری کے ایام چل رہے ہیں، اس وقت عورت ذہنی طور پہ سکون میں نہیں ہے، لہٰذا اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء، اپنی عورتوں سے الگ ہو جاؤ۔ اچھا، پھر بھی انسان ہے، شوہر ساتھ لیٹا ہوا ہے، پیار کرنے لگا ہے، تو کہاں سے کہاں تک کا پیار کر سکتا ہے؟ دیکھیں شریعت کیسی زبردست ہے کہ اس نے مسلمان کو پابند بنایا ہے، ایسے نہیں چھوڑا ہے آوارہ بے یار و مددگار، نہیں، اس نے مسلمان کو، شوہر کو پابند بنایا ہے کہ کن کن جگہوں کا پیار کر سکتے ہیں اور کن کن جگہوں کا پیار نہیں کر سکتے۔ اب وہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں جی ہم تو جو ہے نا جی جس طرح مرضی پیار کریں، جہاں مرضی کریں، یہ بھی کوئی پابندی کی بات ہے؟ ہاں پابندی کی بات ہے۔ کیوں پابندی کی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اور قرآن میں اللہ جل شانہ نے بھی منع فرمایا ہے کہ عورتوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، اور وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، عورتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، عورتوں کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائیں، ان کے پاکی کے ایام شروع ہو جائیں، پاکی کے ایام شروع ہو جائیں، پھر آپ قریب جا سکتے ہیں۔ لہٰذا عورت کے جب حیض کی حالت میں کس جگہ کا پیار کر سکتے ہیں، کس جگہ کا پیار نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ناف سے لے کر، دھیان سے سن لیں، ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے اس کو بغیر کسی کپڑے کے نہیں چھو سکتے، بغیر کسی کپڑے کے نہیں چھو سکتے۔ اگر اب یہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندے کا مغالطے میں اور جان بوجھ کے انجانے میں ہاتھ لگ جائے، پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا کفارہ تو نہیں ہے، اس پہ توبہ استغفار ہے، اس پہ توبہ استغفار کریں۔ تو لہٰذا ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو مرد کا شرعی طور پہ سطر بنتا ہے، مرد کا سطر بنتا ہے، وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک عورتوں کا حیض کی حالت میں اس جگہ کو بغیر کپڑے کے مس بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو آپ جسم کا حصہ ہے اس سے پیار کر سکتے ہیں، اور بیوی ہے اپنے خاوند کی حاجت کا خیال رکھتے ہوئے اپنا ہاتھ استعمال کر کے بیوی کو، شوہر کو مطمئن کر سکتی ہے، اس کو فارغ کر سکتی ہے، شریعت نے یہ اجازت دی ہے۔ ہاں مرد خود اپنے ہاتھ سے کرے گا تو وہ جو ہے نا کل قیامت کے دن یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ ہاں، اور کل قیامت کے دن وہ ایسی حالت میں آئے گا۔ فرمایا دیکھیں کہ جو مرد اپنا ہاتھ استعمال کر کے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن ان کا ہاتھ حاملہ کی شکل میں ظاہر ہوگا سب کے سامنے، اتنی بڑی رسوائی ہوگی، نہیں کر سکتے۔ ہاں عورت حیض کی حالت میں ہے، مرد کی پیار کی شدت بہت زیادہ ہے، اس کی حاجت پورا کرنا بہت زیادہ ہے، اگر وہ حاجت پوری نہیں کی اس عورت نے تو وہ گناہ میں پڑ جائے گا، وہ جو ہے راستے سے بھٹک سکتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے عورت اپنے ہاتھ سے کہ اس کو جو ہے نا جی فارغ کر سکتی ہے، اس کو راحت دے سکتی ہے۔ اور اسی طرح مرد اب بیوی کے یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے کے علاوہ سے اچھی طریقے سے پیار کر سکتا ہے، جہاں مرض شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن ناف سے لے کر گھٹنوں تک پابند بنایا ہے کہ نہیں کر سکتے۔ اب ایک اور مسئلہ کی طرف ہم چلتے ہیں کہ جو بڑا جو ہے نا جی مسئلہ پوچھا بھی جاتا ہے اور سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اب جس طرح کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں کیا آدمی اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے؟ جی مسئلہ ہے، اور اس میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، قریب بھی نہ جاؤ، یعنی قریب بھی جانے کا حکم نہیں ہے۔ جب عورت کی حالت میں ہے تو اس کے قریب نہیں جانا، کسی طریقے سے بھی۔ اب کسی طریقے سے مطلب کیا؟ آپ کنڈوم کے ساتھ بھی قریب نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔
کنڈوم بھی استعمال کر کے کہ بھئی اپنے آپ کو آپ سائنسی طریقے سے تو جو ہے نا بچا رہے ہیں، یعنی طبی طریقے سے تو اپنے آپ کو آپ نقصان، یعنی اپنے جو ہے نا جی اعضاء کو نقصان سے بچا رہے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے اپنے آپ کو آپ نقصان میں ڈال رہے ہیں، کبیرہ گناہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا کنڈوم استعمال کر کے یا کوئی اور ہیلا کر کے حالت حیض میں بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ ہاں اگر کوئی بھولے سے، جس کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہے، وہ چلا گیا ہے، بھولے سے چلا گیا ہے، تو اس میں کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کا حکم جو ہے نا جی، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستر وہ ہو گیا تو اس میں اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے لیے یہ ہے، ایک روایت میں ملتا ہے، کیونکہ احناف کے نزدیک تو یہ ہے کہ کفارہ نہیں ہے، لیکن جو دیگر آئمہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کفارہ ہے۔ کفارہ کیا کفارہ بن جاتا ہے؟ وہ تقریباً جو ہے ایک گرام سونا صدقہ کرے، 1 گرام سونا جو ہے وہ صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ لیکن احناف فرماتے ہیں کہ نہیں، کفارہ نہیں ہے، اب اس پہ اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے، اب اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور جب تک معافی نہیں مانگے گا یہ جو ہے نا جی اللہ کے ہاں مجرم شمار ہوگا، اور اس گناہ کی نحوست اس کے اوپر پڑتی رہے گی۔ اب بیوی کے حیض مکمل ہو گیا، اب جتنی اس کی عادت تھی اس عادت کے اعتبار سے حیض اس کا مکمل ہو گیا۔ اب حیض مکمل ہونے کے بعد بیوی نے ابھی غسل نہیں کیا، آیا شوہر غسل کرنے سے پہلے بیوی سے مل سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ ایسی صورتحال ہے کہ بیوی دوبارہ غسل کرے، ایک دفعہ حیض کا کرے، پھر دوبارہ جو ہے شوہر سے مل کر پھر دوبارہ غسل کرے، ایسی کوئی صورت ہے شریعت میں؟ ایسی کوئی صورت بنتی ہے کہ جس سے جو مرد ہے وہ اپنی بیوی سے مل سکتا ہو؟ تو آیا شریعت یہ اس بات کی اجازت دیتی ہے، اتنی اجازت دیتی ہے کہ یعنی حیض ختم ہو گیا، خون ختم ہو گیا، نہیں آ رہا، کوئی دھبا بھی نظر نہیں آ رہا، کسی قسم کا اس کو مٹیالہ، گدلا، کالا، سرخ، زردی مائل، سبز رنگ کوئی نہیں آ رہا، جب نہیں آ رہا ہے، خون ختم ہو گیا اور عادت کے اعتبار سے وقت بھی اس کا پورا ہو گیا ہے، تو ایک نماز کا وقت گزر جائے، ایک نماز کا وقت گزر جانے کے بعد بندہ بغیر غسل کیے حیض کا، اس کو غسل کروائے بغیر شوہر بیوی سے مل سکتا ہے، شوہر بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ دھیان سے سن لیں، بہتر یہی ہے، پاکیزگی یہی ہے، عمدگی یہی ہے، اعلیٰ درجہ یہی ہے، اور جو ہے نا جی تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے عورت حیض سے پاک ہو جائے، غسل کرے اچھے طریقے سے، صاف پاک ہو کر پھر جو ہے نا جی شوہر ملے۔ اس کے اندر برکت بھی ہے، اس کے اندر راحت بھی ہے، اس کے اندر اطمینان بھی ہے، سکون بھی ہے۔ لیکن شریعت نے ایک تھوڑی سی اجازت دی ہے کہ اگر حیض ختم ہو گیا، اتنا وقت گزر گیا کہ جتنا ایک نماز کا وقت ہوتا ہے، اتنا وقت گزر جانے کے بعد پھر انسان عورت سے بغیر اس کو غسل کروائے مل سکتا ہے۔ یہ مسئلہ دھیان توجہ سے سمجھ لیں۔